بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین کابینہ، ڈیولپمنٹ پارٹنرز اینڈ فارن ڈگنیٹریز، بینکرز اور تمام حاضرین کرام، السلام علیکم. آپ کو وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج 2026 کی آج کی اس تقریب میں خوش آمدید. محترم حاضرین، بلا شبہ قرآن حکیم اور رمضان المبارک ہمیں صبر، ایثار اور دوسروں کا احترام اور ان کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، اور آج وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج 2026 اسی تربیت اور اسی سوچ کا عملی اظہار ہے. میں دعوت دوں گی کہ تشریف لائیں جناب محترم عامر علی احمد صاحب، سیکرٹری بیسپ، اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب وزیر اعظم پاکستان اور معزز حاضرین، السلام علیکم. وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر رواں سال 2026 میں ایک تاریخی رمضان ریلیف پیکج لایا جا رہا ہے. رمضان عبادت کا، ایثار کا اور بانٹنے کا مہینہ ہے. حکومت پاکستان نے اسی احساس اور جذبہ ہمدردی کے تحت ایک جامع اور مربوط پیکج لے کر آئی ہے تاکہ مستحق طبقات کو باعزت، آسان اور شفاف طریقے سے ریلیف فراہم کیا جا سکے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس سال رمضان میں امداد کی ترسیل کے نظام میں نمایاں بہتری اور بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لائی گئی ہیں. یہاں اس بات کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے کہ 2025 میں جو امداد فی خاندان 5,000 روپے رکھی گئی تھی، اسے وزیر اعظم کی ہدایت پر بڑھا کر اس سال 13,000 روپے کر دیا گیا ہے. خواتین و حضرات، ایسی سبسڈی جس کے تحت اجناس یعنی کموڈیٹیز خریدی جاتی ہیں، وہاں نادانستہ اور دانستہ طور پر شفافیت کے عمل میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے فروری 2025 میں فرسودہ نظام کو خیرباد کہا اور بینکوں کے ذریعے نئی ٹارگیٹڈ سبسڈی کی ادائیگی کا نظام متعارف کرایا. دسمبر 2025 میں وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن رپورٹ شائع ہوئی، جس نے اس نظام کی شفافیت اور مؤثر ہونے کی باقاعدہ تصدیق بھی کی. یہ بات قابل توجہ ہے کہ 2025 کے رمضان ریلیف پیکج میں تقریباً 20 لاکھ مستحق خواتین نے ڈیجیٹل نظام کے تحت ادائیگیاں کی، جن میں تقریباً 10 لاکھ فنڈ ٹرانسفر شامل تھے. اسی طرح 28,000 افراد نے اپنے بجلی کے بل بھی ڈیجیٹل نظام کے تحت جمع کرائے تھے. چنانچہ 2026 کے لیے بھی وزیر اعظم نے اسی نظام پر عمل درآمد کرنے کی ہدایات جاری کی، اور ان کی ہدایت پر اس سال فی خاندان 13,000 روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کی ادائیگی بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائے گی. یہ ایک مضبوط نظام ہے جس کے تحت 2026 میں حکومتی ڈیٹا بیس میں موجود قریب 21 لاکھ سے زائد ایسے خاندانوں کو ادائیگیاں کی جائیں گی جو کسی سرکاری کفالت پروگرام سے مستفید نہیں ہو رہے. اس مد میں تقریباً 28 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ وہ مستحق خاندان جو حکومت کے کفالت پروگرام کا حصہ ہیں، ان کے لیے بھی 10 ارب روپے علیحدہ سے رکھے گئے ہیں. یہ رقم 1 کروڑ مستحق خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی. چنانچہ اس پورے رمضان پیکج کا حجم 38 بلین روپے بنتا ہے، اور اس سے تقریباً 1 کروڑ 21 لاکھ خاندان استفادہ کریں گے. وزیر اعظم ریلیف پیکج 2026 دراصل ہول آف گورنمنٹ اپروچ کا عملی مظاہرہ ہے، جس میں مختلف قومی اداروں نے مشترکہ کاوش کے ساتھ اس بڑے اقدام کو ممکن بنانے کے لیے کوشاں ہیں. ان میں وزارت تخفیف غربت نادرا، وزارت اطلاعات و نشریات، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، وزارت خزانہ، پی ٹی اے، اسٹیٹ بینک، NTC، تمام ٹیلکوز اور 6 پارٹنرز بینکس بھی شامل ہیں. یہ تمام ادارے اس پورے نظام کا حصہ ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس ادائیگی کے نظام کے لیے باقاعدہ فریم ورک بھی جاری کر دیا ہے تاکہ رقوم کی ترسیل شفاف، محفوظ اور تیز رفتار طریقے سے یقینی بنائی جا سکے. وزیر اعظم نے وفاقی وزراء پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو ادائیگی کے نظام اور رمضان پیکج کے تمام مراحل کی نگرانی کرے گی اور ضرورت پڑنے پر بروقت کورس کریکشن بھی کرے گی. گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی وزیر اعظم خود اس ادائیگی کے نظام کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت انہوں نے جاری کر دی ہے، جس پہ کام جاری ہے. اس سلسلے میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سرپرستی میں NTC میں باقاعدہ ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں سے اس پروگرام کی مانیٹرنگ کی جائے گی. عوام کی سہولت کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے جس کا نمبر 9999 ہے، جہاں سے لوگ اس پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے. مزید سہولت کے لیے ہیلپ لائن کے ساتھ ایک موبائل ایپ اور ویب پورٹل بھی تیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے کوئی بھی شخص
اپنے موبائل فون یا کمپیوٹر سے اپنے ادائیگی کی تفصیلات چیک کر سکے گا۔ وزیر اعظم کچھ ہی لمحوں بعد بٹن دبا کر رقوم کی ترسیل کے عمل کا باضابطہ آغاز کریں گے، جس کے بعد مستحقین کے بینک اکاؤنٹس میں رقوم کی منتقلی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ آخر میں اس پورے پیکج کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے یہ نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ اس پروگرام کے تحت 1 کروڑ 21 لاکھ سے زائد خاندان مستفید ہوں گے انشاءاللہ، جو تقریباً 6 کروڑ سے زائد افراد پر مشتمل ہیں، جبکہ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 38 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ پیکج وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ایک مربوط، شفاف اور مؤثر نظام کے تحت فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ ماہ رمضان میں مستحقین تک باعزت اور بر وقت مالی معاونت یقینی بنایا جا سکے۔ آپ سب کا شکریہ۔ میں یہاں پہ دعوت دوں گی محترم سید عمران شاہ صاحب، وفاقی وزیر برائے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کو، کہ تشریف لائیں اور حکومت پاکستان کے اس تاریخی اقدام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان، محترم حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے ویژن اور ہدایت کے مطابق وزارت تخفیف غربت اور سماجی تحفظ مستحق اور خطے غربت سے نیچے پاکستانیوں کی خدمت کے لیے شبانہ روز کوشاں ہے۔ آج کی اس پروقار تقریب میں آپ ایک تاریخ ساز رمضان ریلیف پیکج کا اجرا کرنے جا رہے ہیں، جس کے تحت مستحق خاندانوں کو 13,000 روپے فی خاندان براہ راست مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ مزید برآں وہ 1 کروڑ خاندان جو حکومت پاکستان سے پہلے ہی کفالت پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کے لیے مزید 10 ارب روپے کی خطیر رقم خصوصی طور پہ مختص کی گئی ہے۔ جناب وزیر اعظم، یہ پیکج آپ کی عوام دوستی، غریب پروری، فلاحی سوچ اور کمزور طبقات کے لیے مسلسل فکر اور کاوش کا عملی مظہر ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کی ہدایت اور زیر نگرانی بینک اکاؤنٹس، ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے رقوم کی منتقلی ایک جدید، محفوظ، مؤثر اور سہل طریقہ کار ہے، جس کی بنیاد آپ نے کیش لیس اکانومی کے فریم ورک میں رکھی تھی۔ یہ اقدام نہ صرف شفافیت کو فروغ دیتا ہے بلکہ عوام کے وقت اور عزت نفس کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ آخر میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے تخفیف غربت کو محض ایک نعرہ ہی نہیں بلکہ اپنی حکومت کی اولین ترجیح بنایا ہے۔ تخفیف غربت ہمارا مشن ہے۔ آپ کی قیادت میں انسانیت کی خدمت کا یہ مشن جاری رکھیں گے۔ میں اب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب، رمضان ریلیف پیکج کا باضابطہ اجرا فرمائیں۔ درخواست کروں گی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف سے کہ وہ اس تاریخی پیکج کے حوالے سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عمران شاہ صاحب، محمد اورنگزیب صاحب، آنریبل چیئرپرسن سینیٹر روبینہ صاحبہ، آنریبل فیڈرل منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، انٹرنیشنل پارٹنرز، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم۔ شہر رمضان کی اب آمد ہے اور اس بابرکت مہینے میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ برکات حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دکھی انسانیت کے لیے جس کے حلال سے وہ وسائل تقسیم کرتے ہیں اور دین اور دنیا دونوں کماتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے رمضان شریف میں ماضی کے فرسودہ نظام کو ہمیشہ کے لیے
خدا حافظ کہا. یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے جو شہر رمضان میں حقدار لوگوں کو جو سفید پوش ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے لیے جو سستی اشیاء خرد و نوش کی جو مہیا کی جاتی تھیں، نہ صرف وہ انتہائی ناقص کوالٹی کی ہوتی تھی بلکہ لمبی قطاریں لگائی جاتی تھیں، اور جو ایک انسان کی عزت اور وقار کو جس طرح کمپرومائز کیا جاتا تھا، وہ ایک بہت تکلیف دہ منظر تھا. اس کو ہم نے پچھلے سال ختم کیا اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے حقداروں کو کیش ٹرانسفر کرنے کی ایک بہت بڑی کمٹمنٹ کی گئی. یقیناً یہ ایک نیا تجربہ تھا کہ کرپٹ نظام کو دفن کر کے ہمیں ایک نیا نظام متعارف کرانا تھا جس میں بے شمار چیلنجز تھے. بینکس کی ولنگنس، پھر جو کیش لیس اکانومی کا فقدان پاکستان کے اندر، تجربہ، اسٹیٹ بینک کے چیلنجز، یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر تھیں. لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا اور اس نیک مقصد کے لیے میں نے خود کئی میٹنگز لیں. ہم نے باقاعدہ ایک سیل بنایا جہاں پر 24 گھنٹے لوگوں کی شکایات سننے کا انتظام کیا گیا، ان کو ایڈریس کرنے کا انتظام کیا گیا. اور بالآخر جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوا تو جس طرح یہاں پر علی عامر صاحب نے بتایا کہ ہم نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کے ذریعے ہم اس طے پہ پہنچے کہ جو رقم پچھلے سال 20 ارب روپے مختص کی گئی تھی حقداروں کے لیے، اس میں انتہائی اعلیٰ درجے کی شفافیت تھی، کہیں تاخیر نہیں تھی، قطاریں نہیں تھیں، اور کرپشن اور غیر معیاری جو خرد و نوش کی اقسام تھی، وہ سب معاملہ ختم ہو چکا تھا. اس سال اسی تجربے کو دوبارہ الحمدللہ دہرایا جا رہا ہے، بہتر پرفارمنس کے ساتھ، بہتر KPIs کے ساتھ، اور ماضی کے ایک بڑے اچھے تجربے کو بروکار لا کر اس میں مزید بہتری لانے کی صحیح کی گئی ہے، کمٹمنٹ کی گئی ہے. اس سال اس کے لیے 38 ارب روپے مقرر کیا گیا. 38 ارب روپے. یہ 38 ارب روپے نہ صرف چاروں صوبوں میں حقداروں کو، صرف حقداروں کو، بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تھرو دیز والیٹس اور ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے. اس سال یہ نظام انشاءاللہ 38 ارب روپے 1 کروڑ 21 لاکھ خاندانوں کو انشاءاللہ تقسیم کیے جائیں گے، بلا امتیاز، بلا تفریق. کس کا کس جماعت سے تعلق ہے، کس کا کس نظریے سے تعلق ہے، وہ اگر حقدار ہے تو اس کے والیٹ میں بلا تفریق یہ 13,000 روپے فی خاندان یہ پیسے ان کو شہر رمضان میں مہیا ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو وظیفہ ہے 10 ارب روپے کیا گیا ہے، تو یہ سب ملا کر انشاءاللہ اس مہینے یہ پیسے تقسیم کیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کے لیول پر شہر رمضان میں یہ سب سے بڑی ایفرٹ ہے ان ٹرمز آف والیوم اینڈ ان ٹرمز آف اٹس چیلنج. اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب اس میں حصہ ڈالیں گے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں اس حوالے سے چیئرپرسن روبینہ صاحبہ، منسٹر صاحب، چیئرمین نادرہ، سیکرٹری، آپ کا بہت شکر گزار ہوں. مشترکہ کاوشوں سے
یہ ایک بہت بڑا ہم نے چیلنج اپنے ذمہ لیا ہے. انشاءاللہ حقداروں کو یہ پیسہ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچے گا. انشاءاللہ اس کا جو پیریوڈیکل ریویو میں لیتا رہوں گا تاکہ یہ 38 ارب روپے تقسیم ہو جائیں. اس حوالے سے I'd like to thank our international partners for their valuable contribution, for their interest and concern. Together we will achieve this landmark this month, and thank you all for your support. God bless you. وزیر اعظم